فلسطینی مزاحمتی گروپوں کا اسرائیل پر منظم حملہ، 7,000 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں عمارتیں تباہ، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ چھاتہ بردار مقبوضہ علاقوں میں اتر گئے، باڑ توڑ کر اسرائیل میں جا گھسے۔ سرحدی چوکی پر قبضہ، 35 قابض اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا۔ جنگجو یہودی بستیوں میں جا گھسے، 3 بستیوں کا قبضہ چھڑا لیا۔ تیل کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا۔ میئر سمیت 22 افراد ہلاک، 500 سے زائد زخمی۔ اسرائیل بھر میں فضائی حملوں کے سائرن بج اٹھے۔ حماس کے ملٹری لیڈر محمد دیف نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی طوفان کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ میزائل حملوں پر اسرائیل آگ بگولا، پورے اسرائیل میں حالت جنگ کا اعلان۔ غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے، صحافی سمیت 30 فلسطینی شہید۔ شہر میں مسلسل دھماکوں کی آوازیں، عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا 16 ٹن بارود برسانے کا دعویٰ، حکام کا زمینی اور سمندری راستے سے بھی کارروائی کا فیصلہ۔ ریزرو فوجی طلب، سیکورٹی چیف کو بھی بلا لیا گیا۔ رواں سال اسرائیلی حملوں میں 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ راکٹ حملے اسرائیل کے قبضے کا فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر حزب اللہ کا رد عمل۔ فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ، افغان سرزمین دہشت گردوں کی آماجگاہ بن گئی۔ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان سے متصل علاقے میں مکمل تحفظ حاصل ہے۔ دہشت گردوں کے افغانستان سے کارروائی کے ویڈیو شواہد سامنے آ گئے۔ ویڈیو میں دہشت گردوں کو حملوں سے قبل بارڈر پر لگائی باڑ کاٹنے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف مکروہ جنگ میں افغان خودکش بمباروں کی شمولیت کے شواہد بھی موجود۔ کئی سپاہیوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کو جہاد کا اگلا حصہ قرار دے دیا۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو دی گئی مہلت کے 24 روز باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان سے انخلا کرنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ 1 نومبر سے پہلے افغانوں کی شناخت کو حتمی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ قوائف چیک کیے جائیں گے۔ صرف اسلام آباد میں 22,000 غیر قانونی افغانوں کی نشاندہی کی گئی۔ 22,000 میں سے 1,300 سے زائد افغانوں کی شناخت مکمل۔ تورخم بارڈر سے واپسی شروع، 2 روز میں 60 افغان خاندان وطن پہنچ گئے۔ نواز شریف کی 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانگی کا امکان، 14 اکتوبر کو دبئی جائیں گے۔ قائد نون لیگ کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ پاکستان واپسی سے قبل چین اور قطر کا دورہ بھی متوقع۔ 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے، شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ حفاظتی ضمانت کے لیے 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان جائیں گے۔ گمبھیر دور کا خاتمہ ہوگا، نواز شریف نجات دہندہ بن کر آ رہے ہیں۔ 4تھی بار وزیر اعظم بن کر عوام کو مسائل سے چھٹکارا دلائیں گے۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس، کہا ماضی میں بھی وعدے وفا کیے، اب بھی کریں گے۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں، بہتر فیصلہ عوام کریں گے۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا 13 اکتوبر سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ فردوس آشا کاوان کہتی ہیں پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ جہانگیر ترین کی قیادت میں ہم نے مشکل راستے پر سفر کا آغاز کر دیا۔ آئی پی پی ملک میں عدم استحکام کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باریاں لینے والی جماعتوں نے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا، ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیاسی سفر کا مقصد سیاست اور ریاست کو یکجا کرنا ہے۔ چاہتے ہیں ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، صنعتکاروں کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس، کہا پنجاب حکومت نے 1 سال میں کپاس کی کاشت کا رقبہ بڑھایا، کپاس کی پیداوار بڑھنے سے $3 ارب کا فائدہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آرمی ہیلی کاپٹرز نے فصلوں پر سپرے کیا جس سے فائدہ ہوا، اکیلے شخص کا کوئی کام نہیں، ٹیم ورک سے
टारगेट हासिल किया। टारगेट लेकर कोई काम किया जाए तो हर काम हो सकता है। भारत सरकार की हटदर्मी के आगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बेबस। पाकिस्तानी सहाफियों और क्रिकेट शायकीन के वीज़ों के मामले की संगीनी का एतराफ़ कर लिया। यकीन दिलाया मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।